أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون وفروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين۔ یہ پروردگار عالم کا بیان ہے، مالک کا کلام، پروردگار کی زبان ہے۔ وہ جو خالق ہے فرماتا ہے والسماء، یہ آسمان اپنے سروں پر چھت بنا ہوا تمہارے اوپر قائم ہے۔ دنیا والوں، یہ تم نے بنایا ہے، تمہارے باپ دادا کی کرشمہ کاری ہے، یا تمہارا کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی بابا، کوئی حضرت، کوئی دربار ہے جس نے اس کو قائم کیا ہے؟ یہ مکے کی گلیوں میں، خانہ کعبہ کی حدود کے اندر، ظلم مجاز اور ظلم جنہ کے بازاروں میں، عکاس کے میلے میں، مینا کی گھاٹی میں ایک ہی بات یاد دلاتا ہے اللہ کا آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں، مسئلہ ایک ہے، اپنے مالک، اپنے آقا کا حق پہچانو، اس پر دسترازی نہ کرو، یہ ایک مسئلہ ہے۔ اور سنو، یہ آسمان اسی مالک کا بنایا ہوا ہے، یہ زمین اس نے بچھائی ہے، اور جو جوڑے پائے جاتے ہیں ہر چیز کے، وہ انسان ہو یا جانوروں میں سے یہاں تک کہ پھولوں تک میں جو جوڑے بنے ہوئے ہیں، یہ اسی کی کار فرمائی اور کرشمہ کاری ہے۔ تو بتاؤ، اب کس کے دامن میں پناہ لوگے؟ کس کے سامنے سر جھکاؤ گے؟ کس سے فریاد کرو گے؟ کس سے مانگو گے؟ قسمت کی بگڑی تمہاری کون بنائے گا؟ تمہاری خالی گودوں کو کون بھر سکتا ہے؟ کس کے پاس کچھ ہے کہ وہ تم کو دے اور داتا کہلائے؟ تو بیان کیا جا رہا ہے کہ قوم کے لوگوں، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو اپنا بڑا ماننے والوں، آج تمہارا حال یہ ہے کہ تم اللہ کے علاوہ ہر ایک کے پیچھے دوڑے جا رہے ہو۔ مصیبت آ جائے، تمہارا مشکل کشا کوئی اور ہے، اس کے در پر دستک دو گے۔ تمہارے اس کے دروازے بند ہو جائے، تنگی آ جائے، تمہارا رزاق اور تمہارا داتا کوئی اور ہے۔ تم پر مصیبت ٹوٹ برسے، تم کسی اور کو غاص مان کر آواز دیتے ہو۔ تمہارے گھر میں اولاد ہو تو تم ود بابا کی داد و دہش گرداننے کے بعد ان کی نظر نیاز کر کے، ان کا چڑھاوا چڑھا کر تم ثابت کرتے ہو کہ ان کا دیا ہے اور ان کے شکر گزار ہم ہیں، اور وہ داتا ہیں، وہ دیتے ہیں، گودیاں بھر دیتے ہیں اور جولیاں خالی باقی نہیں رہتی۔ جو 1400 برس کیفیت تھی اور وہ پلٹ آئی ہے میرے بھائیوں، ان کے اوپر 2500 سال گزرے تھے، اور اللہ کے انبیاء کو انہوں نے غوث اور دستگیر اور مشکل کشا پر یاد رس قسمتیں بگاڑنے اور بنانے والا مان کر ان کی دعائیاں تھیں، ان کی پکاریں تھیں، ان کے گھر کے وہ عرس مناتے تھے، ان کو غوث کہہ کے آواز دیتے تھے یا ابراہیم الرشدی۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے پھرتے تھے کہ بتاؤ جو خود بنائے گئے ہیں ان کے پاس کیا ہے جو تم کو دیں گے، جو خود محتاج ہے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہو۔ اور جو زندہ رب ہے تم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، جن کو تم اولیاء نبی مانتے ہو مر چکے ہیں، ان سے فریادیں ہیں، ان کے چڑھاوے ہیں، ان کی منتیں مانتے ہو، ان کے سامنے جا کر روتے ہو، ان سے قسمتیں معلوم کرتے ہو، پاسے پڑے ہوئے ہیں اٹھاتے ہو کہ یہ بتائیں گے کہ تمہارے لیے خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ اور پھر قوم کے لوگوں تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے بڑے تھے، وہ کیسے توحیدی اللہ کے لیے انہوں نے اپنی قوم سے جنگ کی، اپنے باپ سے لڑے، بادشاہ کے سامنے جمے رہے، باباؤں کو انہوں نے تحس نحس کیا، اور اس کے بعد آگ میں پھینکے گئے، ہجرت کی، اور اس کے بعد مالک نے اشارہ فرمایا اپنی اولاد کو جو مدت و دعا کے بعد تم کو پہلی ملی ہے یہ جا کر ویرانے پر چھوڑاؤ جہاں آج خانہ کعبہ ہے، اور پھر جب بڑے ہوئے ان کے بیٹے تو ان کو ذبح کرو۔ فرمایا ان سے نسبت جوڑتے ہو، وہ موحد تھے، وہ حنیف اور یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور شرک کا شائبہ بھی ان کی زندگی کے ایمان کے دامن کے اوپر کبھی اثر انداز نہیں ہو پایا ہے۔ انہوں نے اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے سب کچھ نشانہ کر دیا، اور ان سے نسبت جوڑتے ہو۔ یہ اللہ کے نبی صاحب کی پکار تھی، اور آج جو پکار ہے دردمند دل کی وہ یہی پکار ہے کہ ابھی 1500 سال، ابھی پورے 1500 سال پورے نہیں ہوئے، 1400 برس سے گزرے، ابھی 1500 سال میں بھی 100 سال باقی ہے۔ اور پھر اس امت کا حال ہے، قرآن اس کے پاس موجود اصلی حالت میں، قرآن کی تفسیر بخاری کی شکل میں اصلی حالت میں موجود، تاریخ اسلامی میں صحابہ اکرام کی جانثاری اور اللہ کے لیے اپنی جان کی قربانی کے سارے مناظر ہیں وہ موجود، اور اس کے بعد وہی روش ہے۔ اب غوث کوئی تمہارا اور ہے، اب اولاد ہو تو وہ غوث بخش بن جائے گی، اور اس کی نظر و نیاز کر کے کہو گے کہ اس نے دیا ہے، اس کا شکریہ ادا کریں گے۔ اب اگر مشکل پڑ جائے تو مشکل کشا کوئی اور ہے، اور مالک فرمائے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ بھول جانے والوں، تمہاری گودوں کو بھرنے والا، تمہاری ماں کی پیٹ کے 3 اندھیروں میں تمہیں رزق پہنچانے والا، تمہاری ماں کے خون سے نکالا ہوا دودھ تمہاری گلے، تمہاری رگوں رگوں میں ٹپکا کر بہا دینے والا، وہ تمہارا ایک مالک ہے، وہ زندہ جاوید ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا۔ اور تمہارا یہ عالم ہو گیا ہے جو بزرگ مر گئے ہیں یا تمہارے اپنے دل کے پسند کیے ہوئے جو تمہارے معبود ہیں، جو جا چکے ہیں، تمہاری تاریخ بیان کرتی ہے۔ بعض حالتوں میں تو یہ ہے کہ جنہوں نے ان کو زمین کے اندر گاڑا ہے وہ اس کے گواہ ہیں، لیکن اب تم مالک سے مایوس ہونے کے بعد جو ہر جگہ سے ہر چیز کا جاننے والا ہے، اب ان کو آواز دیتے ہو اٹھتے بیٹھتے یا رسول مدد، یا علی مشکل کشا۔ بتائیے یہ ستم ظریفی ہے، یہ نہیں، یہ قیامت نہیں ہے کہ وہی امت اس کی تاریخ میں پہلی سانس اس نے لی ہے ایمان کے ساتھ ساتھ، اور پھر 30 سال پورے نہیں گزرے تھے کہ مشرق اور مغرب کی سرفرازی اور کامرانی کا تاج اللہ نے اسی ایمان کے اوپر ان کو پہنایا تھا، اور آج ان کی ماں اور بہنیں ہندوؤں اور سکھوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے بستروں پر بکھری پڑی ہیں۔
آج ان کی لاشوں پر تخت بچھے ہوئے، ان کے ماتھوں پر ذلت کی ٹھوکریں ہیں۔ آج ان کا حال یہ ہے، کوئی قیمت نہ ان کی کتاب کی اٹھتی ہے، نہ ان کے رسول کی کوئی، اور نہ ان کی اپنی جان ہے۔ یہ خالص دنیا کی طرف آنے کے بعد بھول گئے ہیں اور انہوں نے اسی طرح سے اپنے معبود بنائے ہیں جیسے 1400 برس پہلے جو حال تھا وہی حال آج آ گیا ہے۔ یہ عرب بھی حج کرتے تھے، کہتے تھے آسمان کا بنانے والا اللہ ہے، قرآن فرماتا ہے زمین بچھائی ہے اس نے، ہم کو اس نے پیدا کیا، بارش کو برساتا ہے، آسمان اور زمین کا نظام اس کے ہاتھ میں ہے اور کوئی اس میں دخیل نہیں ہے۔ پھر وہ کافر اور مشرک، ان کو جہنم کا ڈراوا، اور آج یہی مسلمت مسلمہ کی عظیم الشان اکثریت کا یہی حال ہے کہ اللہ کو ماننے کے باوجود اس کا حال یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی پوجا ہے، پکارے ہیں، ان کے گھر کعبے سے بڑھ کر ہو گئے ہیں۔ کوئی داتا ہے، جب اس کا حج منایا جاتا ہے اس کے نام سے تو ایسی دھوم مچتی ہے کہ کسی زمانے میں مکے بھی وہ نہیں تھی۔ بتاؤ اللہ کے بندو، اللہ نے کیا زیادتی کی ہے، کیا ظلم کیا ہے ہمارے اور تمہارے ساتھ کہ وہ کہتا ہے دیکھو مجھے گالی نہ دینا، میرے حق نہ ماننا، میں نے سب کچھ تمہارے ساتھ کیا ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، سب کچھ میں نے کیا ہے۔ تم سے پہلے جو بزرگ گزرے ہیں، انبیاء اور اولیاء گزرے ہیں، ان کو بھی میں نے پیدا کیا، زندگی بخشی اور ان کو مارا ہے، ان کو پھر جلاؤں گا۔ تو بات جب صاف ہو گئی تو میرے ساتھ میرے کسی بندے کو ساجی اور شریک نہ بنانا۔ ایک بات، کانٹے کی بات، جوہری بات مالک نے ایک بیان فرما دی، اور اس کے بعد یہ آج کی مسلمان امت ہے کہ ایک ایک گلی ایک ایک کوچے کے اندر اس نے بڑے معبود بنائے ہیں۔ ہندوؤں کا اگر کھڑا ہوا ارجن اور گنیش ہے، بھگوان ہے ان کا، وہ الہنومان کے درشن کو جاتے ہیں تو یہ بابا کی زیارت کو جاتا ہے۔ اس کا اگر کھڑا بابا ہے تو ان کا بڑا بابا، وہ اس کو مہاراج کہتے ہیں، یہ حضرت پکارتے ہیں اور بابا کہتے ہیں۔ وہ وہاں پہنچنے کے بعد دنڈوت کرتا ہے، یہ سجدے تعظیمی بجا لاتے ہیں، وہ پھیرے لگاتا ہے، یہ طواف کرتے ہیں۔ وہ پرشاد وہاں سے لاتا ہے اور بانٹتا ہے، اور یہ تبرک لانے والے ہیں۔ تو بتائیے اللہ کے بندو، اگر ہماری سرحدوں پر جہاں سے ہم آئے ہیں یا بہت سے لوگ وہاں پر اب تک اسلام کا نام لینے والے سمجھے جاتے ہیں، آخر ان ملکوں کے جو رہنے والے ہیں، آخر ان کا کیا گناہ ہے؟ اگر وہ کھڑے بابا کو پوجے تو اللہ ان کو کافر اور مشرک کہہ کے جہنم کی آگ میں جھونکے، اور ہم بڑے بابا کے بندے بن جائیں اور اللہ ہم پر شبنم برسائے اپنی رحمت کی۔ کچھ تو فیصلہ کرو اللہ کے بندے۔ یہی ایک ایمان کا مسئلہ ہے، مالک فرماتا ہے صرف ایمان کے مسئلے میں ہم نے آزمایا ہے کہ تم ہمیں اپنا مالک مانتے ہو، ہمارے سامنے جھکتے ہو، یا ہماری مخلوق کے بندے ہو، دنیا کے پرستار ہو، اور اسی کے اوپر سمجھ لو اس دنیا کی کامیابی اور آخرت کا نتیجہ تمہارے سامنے آنے والا ہے۔ آج آپ نے دیکھا مالک فرماتا ہے وہ زندے جاوے تھے، اس کو موت نہیں، اور آج انہوں نے کیا کیا ہے؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے زندے تھے۔ اللہ فرمائے انک میت وانہم میتون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی موت آئے گی، اور جو آپ کے مخالفین ہیں یہ بھی جائیں گے موت کی آغوش کے اندر۔ مالک فرمائے کہ جو قبر میں چلا گیا اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، یہ مردے ہیں، ان میں جان کی رمق نہیں ہے۔
تمہاری کیا خبر ہوگی؟ تمہاری درود تمہاری دعا کو کیا سنیں گے؟ تمہاری فتاؤں کے اوپر کیا رحم دلی کا مظاہرہ کریں گے؟ تمہاری مانگ کے اوپر تمہاری منت کو کیا قبول کریں گے؟ ان کو تو اپنی خبر نہیں ہے، اللہ ان کو کب اٹھائے گا اپنی قبروں سے زندہ کر کے۔ آج وہ زندہ ہو گئے۔ قبر پرستی کی لعنت جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، بستر مرگ پر ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں بخاری مسلم کی حدیث میں کہ آپ کہتے ہیں لعنت ہو یہود و نصارہ پر، اہل کتاب تھے، کتابوں کے ماننے والے، پیغمبروں کے ماننے والے، آخرت پر کہتے تھے ہمیں یقین ہے۔ ان ظالموں نے شرک کو ایجاد کیا، اپنے اولیاء اور انبیاء کی قبروں کو انہوں نے پکا کرنے کے بعد وہاں سجدے کی جگہ ہے، وہاں ان کے حج منائے جیسے آج عرس منائے جا رہے ہیں، اور وہاں بندگی ان کے سامنے بندگی کی مراسم ادا کیے۔ نبی صاحب فرماتے ہیں لعنت ان کے اوپر، اور سب سے زیادہ اللہ ناراض ہوگا ان ظالموں کے اوپر جو اللہ کے ساتھ اللہ کے یوں شریک بنائے۔ آج اس امت کا حال دیکھو میرے بھائی، پہلے انہوں نے نبی صاحب کو زندہ کیا، وہاں درود و سلام سنوایا، اللہ کے حق پر دسترازی کرنے کے بعد کہ کوئی اللہ سے خطاب کرے کہ اللہم صلی علی محمد، تو اگر کوئی دعا کرے کہ اے اللہ ہمارے رسول، اپنے سب سے پیارے رسول، آخری رسول کے اوپر رحمت فرما، اللہ سے مخاطب ہوئے، کہتے ہیں اللہ کے پاس نہیں، یہ بات فرشتے عربی بھی نہیں جانتے، اس بات کو لے کر اللہ کے نبی صاحب کے پاس پہنچا کر کہتے ہیں فلاں نے آپ کے اوپر یہ درود بھیجا ہے۔ بتاؤ، اللہ فرمایا الہی میں کتنے الہی بنائے ہیں، ہر جگہ یہ عرس ہے، یہ میلے ہیں، یہ سارے قبر کے باسی جن کے لیے مالک فرماتا ہے یہ جانے کے بعد قیامت سے پہلے ان کے اندر اب روح نہیں آ سکتی، ان کے بھیجے بکھر جائیں گے۔ آج قبر پرستی کے لیے یہ دلیل بنائی گئی، اور پھر سارے دن کو انہوں نے ولی کہا ہے، جن کی پوجا کے لیے یہ اپنی جان قربان کرنا چاہتے ہیں وہ سارے زندہ ہو گئے۔ اللہ کے نبی سے ہم کو سنا دیا کہ ہاں وہ سنتے ہیں، اور اس میں ایک نہیں بڑے بڑے آ رہے ہیں، بڑے ائمہ ہیں اس کے اندر، محدثین جو سمجھے جاتے ہیں، جن کی تعریفیں ہوتی، انہوں نے اس بات کو ثابت کر کے اور اس امت کو جہنم کے گڑھے کے اندر جھونک دیا ہے۔ مالک فرماتا القیوم میں ہوں، ساری کائنات کا نظام میرے ہاتھ میں ہے، یہی کہتے تھے عرب والے، اتنی بات تو ہم مانتے ہیں، اور آج یہ کہتے ہیں یہ ابدال ہے، یہ کتب ہے، یہ غوث ہے، یہ سنبھالتے ہیں، اللہ کو انہوں نے معطل کر دیا، اور یہ دینداری ہے ان کی۔ یہ وہ جو منار المحراب سے بولتے رہتے ہیں، یہ ہے خالص اپنی دنیا کے لیے، اللہ کے دین کو انہوں نے بدلا ہے، آج ان کی عزت ہے، آج سر پر ہی بٹھائے جاتے ہیں۔ بتاؤ یہ قیوم ہے، یہ غوث ہے، یہ دنیا کے کاروبار چلائیں گے؟ کیا یہ حق پہنچتا تھا شاہ ولی اللہ کو کہ وہ کہہ دے کہ اولیاء اللہ جب مرتے ہیں جو فرشتوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور کائنات کاروبار کرتے ہیں زمین کے اندر؟ بتاؤ یہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ؟ کن لوگوں کے اوپر اعتماد کیا ہے اس کام میں جو مارا ہے؟ مالک فرماتا ہے ہم ہیں، اگر ہم تمہارے اوپر ذات کو مسلط کر دے قیامت تک تو تمہارا کوئی بابا نہیں ہے جو دل کی ایک ضیا لا سکے، ایک روشنی کی گن پھوٹ سکے یہاں پہ۔ وہ مالک فرماتا ہے اگر ہم برابر دل رکھیں، اگر سکون کی ایک ساتھ تمہیں میسر نہ آئے، رات کا کبھی دامن دراز نہ ہو، اور پھر حال یہ ہے کہ یہ قیوم ہے، یہ غوث یہاں سنبھالتے ہیں، یہ کتب ہے، یہ کتب، یہ ابدال ہے، انہوں نے کائنات کو سنبھال لیا ہے، یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ یوں سنتا نہیں ہے، ان کی بات ٹالتا نہیں ہے، اب ان کو واسطہ بناؤ۔ اب جب یہ واسطہ ہے، ان کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، جب یہ ایجنٹ ہے تو اس کے بعد ان کو خوش کرنا ہے، ایجنٹ خوش رہے تو اس کے بعد بیڑا پار ہے۔ تو یہ کتنے ایجنٹ بنے ہیں ہر جگہ، جدھر دیکھو یہ وسیلے والے کہ ان کا وسیلہ پیش کرو۔ اللہ نے کہا مشرکو اگر وسیلہ پیش کرنا ہے تو میری ذات اور میری صفات کا وسیلہ دو، صدقہ پیش کرو، میری ذات ہے، تم میرے نبی کو مجھ سے بڑھاتے ہو، اس کی ذات کو پیش کرتے ہو کہ نبی کے صدقے میں، میری ذات اس قابل نہیں ہے
تم نے عاشق اور معشوق پر قبول کیا ہے کہ عاشق ہوتا ہے اپنے معشوق کا غلام ہوتا ہے. تمہیں ایسا نہیں بلکہ جس کے اوپر میں اس کی بندگی کی وجہ سے میں جس کے اوپر مہربان ہوں، میں اگر اس کا عاشق ہوں تو وہ میرا غلام ہے، میں اس کا غلام نہیں. اور آج یہ ہے عاشق اور معشوق کی بات کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے لازم اور فرض ہو جائے وہ اس گھر کا قصد کرے، حج منائے. ذی الحج کی 9 تاریخ حج ہوتا ہے عرفات کے اندر. خانہ کعبہ کی طرف لوگ جاتے ہیں اور آج دیکھو کتنے حج ہو رہے ہیں نام بدل کر اس کے، کتنے کعبے بن گئے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ جاؤ اور جو قبر کچی صحیح زمین سے بلند نظر آئے اس کو مٹا دو. آج اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور کہتے ہیں بس جان چھڑکتے ہیں، وہی کہتے ہیں مسلم کی حدیث میں کہ دیکھو قبر کو کبھی پکا نہ کرنا، کبھی اس پر عمارت نہ بنے اور کبھی اس کے اوپر مجاور بن کر نہ بیٹھنا. آج کماڑی سے لے کر اور خیبر تک ہر جگہ یہ نقلی اور جعلی کعبے ہیں. ان کے عرس منائے جائیں، ان کے حج ہو رہے ہیں، ان کی بندگی ہو رہی ہے مراسم، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ نے ہماری 1 لاکھ فوج کو ہتھیار ڈلوانے پر مجبور کر دیا، ہماری ماں اور بہنوں کی آپ کے کفن تار تار ہو گئے. اللہ کو گالی دینے کے بعد کیا اللہ رحمت کی شبنم برسائے گا؟ کیا اللہ کے نبی سب کے دشمن بن جانے کے بعد پھر اللہ ان کو امت محمدیہ میں شمار کرنے کے بعد جو ان سے وعدہ کیا تھا کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، کہ ہم تم کو سرفراز کریں گے لیکن ایک شرط لگا دی تھی اگر تم مومن ہو، آج ایمان کی بجائے یہ شرک رگوں میں دوڑ گیا ہے. اللہ فرماتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہو میرے بندو کہ صرف اے مالک ہم تیرے بندے ہیں، تیرے غلام ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں. اور تفسیر شبیری میں شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں، محمود الحسن کے استاد نے لکھا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، حاشیہ دیا ہے اور بتایا ہے کہ بات صحیح ہے کہ صرف اللہ کی بندگی ہونا چاہیے، صرف اللہ سے مدد مانگنا چاہیے. لیکن اگر کسی مقبول بندے کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر مستقل نہیں ظاہری استعانت اس سے کر لی جائے تو یہ بھی جائز ہے. یعنی جائز کر دیا کہ یا رسول مدد کہو گے تو یہ بھی جائز ہے، یا علی مدد پکارنا یہ بھی بالکل صحیح ہے. اور اس کو جائز کرنے والے کون ہیں؟ شبیر احمد عثمانی، جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ پاکستان بنانے میں بہت آگے تھے. ان کے استاد محمود الحسن، جن کے متعلق ہمارے یہاں بڑے بڑے دیندار کہتے ہیں کہ انہوں نے دین پھیلایا ہے، انہوں نے قائم رکھا ہے دین کی بات کو. بتاؤ جب یہ عالم ہو جائے، جو سب سے زیادہ معزز اور صحیح سمجھے جاتے ہیں ان کا عقیدہ عقائد علماء دیوبند میں یہ بن جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا صدقہ ہے اور ان کا وسیلہ ہے بالکل جائز، جس کو اللہ شرک بتائے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے یہ مشرک ہے. اگر اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ کسی کو وسیلہ میں پیش کرتا ہے، للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ کے بہترین نام ہے ذات کے بھی اور صفات کے بھی، ان کے ذریعے سے ان کو وسیلہ بناؤ. اس کے بجائے آج یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ان کے عقائد میں شامل ہے. جو آج یہاں پھیلے ہوئے ہیں ان کے خیال ہے کہ یہ صحیح لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بتا چکا ہے کہ آپ کی وفات آئے گی ہوگی. اور بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا، جبریل اور میکائیل علیہ السلام نے کہا یہ سب سے اچھا گھر جو شہداء سے اچھا جنت الفردوس میں ہے یہ آپ کا گھر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرا گھر ہے مجھے چھوڑو میں اس میں داخل ہو جاؤں. تو نبی صاحب فرماتے ہیں فرشتوں نے کہا کہ ابھی آپ کی زندگی کا کچھ حصہ باقی ہے
آپ وفات پائیں گے تو یہاں پہنچ جائیں گے جنت الفردوس میں، شہداء سے اچھی جگہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں، اور یہ کہتے نہیں اسی مدینے کی اس مٹی کے قبر میں اندھیرے گھر میں زندہ درگور کرنے والی یہ امت ہے، اور ان کی عزت کی جاتی ہے، یہ عالم کہلاتے ہیں۔ صحابہ کرام کا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کا لاش مبارک پڑا ہوا ہے، یہی ایک معاملہ ہوا کہ زندہ ہیں یا نہیں، قیامت سے پہلے زندہ نہیں ہو سکتے، اور آخر میں ثابت ہو گیا کہ آپ وفات پا چکے، قیامت کے دن انشاءاللہ پھر اسی جسم میں روح لوٹائی جائے گی، مقام محمود پر آپ پہنچیں گے اور شفاعت کریں گے اپنی امت کے، اور اس کے بعد پھر اسی وسیلے کی جگہ پر اپنے اس جسد انصری سے پہنچ جائیں گے۔ فرمایا سب سے زیادہ جو سمجھے جانے والے ہیں اللہ کے ایسے دشمن، اللہ کی کتاب کے ایسے انکاری ہیں۔ اللہ فرمائے اللہ ترجع الامور کہ سارے معاملات اللہ کے پاس فیصلے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ سارے بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ پر پیر و جمعرات کے روز پیش ہوتے ہیں، اور یہ ہماری امت کے یہ علماء کہیں کہ نہیں، اور اعمال پیش ہوتے رہے، لیکن درود و سلام کے اعمال یہ نبی سے پر پیش ہوتے ہیں، یہ اس کو طے کرتے ہیں۔ بتاؤ اللہ کے کاموں میں بھی انہوں نے حصہ بٹوا لیا، اور پھر یہ ایماندار ہے، یہ عالم ہے، یہ توحیدی ہے، یہ اللہ کے بندوں کو راہ دکھاتے ہیں۔ بتاؤ ایسا راہ دکھانے والا، ایسا معالج جو بیمار کی رگوں میں زہر اتار دے، ایسا حفاظت کرنے والا کہ اپنے گھر کو جس کی وہ حفاظت کر رہا ہے خود ٹوٹ لے، ایسی بار جو کھیتی کو کھا جائے۔ تو یہ احسان ان کے کر رہے ہیں یا بدترین دشمن ہے، اس لیے کہ دین کی دعوت قرآن اور حدیث کو انہوں نے دبا دیا ہے، اور ہر جگہ یہ ملفوظات ہیں، یہ آپ کی تفسیر ہے، حضرت یہ فرماتے ہیں، مولانا نے یہ فرمایا ہے، اور وہ مولا جو فرماتا ہے اب وہ انسان کے سامنے نہیں ہے، اور وہ مولا کا سب سے معزز بندہ اور رسول جو کہتا ہے اب اس کی فکر نہیں ہے۔ تب خیر مناؤ اپنی ان ماؤں کو جن سے پوچھو، جو آئے ہیں ہندوستان سے 40 سال گزرنے والے ہیں، ان کی اولادیں پیدا ہو رہی ہیں سکھوں سے اور ہندوؤں اور عیسائیوں سے، اور ایمان کا دعویٰ ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، اور اس عقیدے میں، اس کفر و شرک میں کوئی الگ نہیں ہے۔ جتنے یہاں مسائل ہیں، جتنے مسلک ہیں، اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی تو یہ تک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف قبر میں زندہ نہیں ہے، بلکہ راتوں کو ازواج مطہرات بھی ہے آپ کے پاس پیش کر دی جاتی ہیں، اور آپ ان کے ساتھ رات گزارتے ہیں۔ بتائیے اللہ کے بندو، یہ کھیل ہے؟ تم کو کھیل کھیلنا ہے تو اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی نہ رہ گیا۔ اب یہی دو چیزیں ہیں، یہی دو ذاتیں ہیں، اللہ کی اور اس کے رسول کی، ان سے مذاق کرتے ہو، ان کے اوپر ان کی کھیل کا اپنا وار کرتے ہو۔ تو فرمایا جو تمہارا مالک الحی تھا اس کو چھوڑ کر جو وفات پانے فانی ہے، ان کو تم نے اپنا ملجا اور ماوا بنایا ہے۔ جو قیوم ہے اس کو چھوڑ کر جو بے دست و پا ہیں، جو مالک کے پیدا کیے پیدا ہوئے تھے، اس کے کھلایا کھائے اور اس کے مارے مرے ہیں، اس کے اٹھائے اٹھے ہوں، یہ اس کے فیصلے کے بعد پھر ان کو اپنی جگہ ملے گی، وہ تمہارے آقا ہو گئے۔ جو آسمان و زمین کے نظام کو چلاتا ہے، اب وہ تمہارا مشکل کشا ہے، نہ داتا ہے، نہ دستگیر ہے، نہ غوث ہے۔ جو القیوم تھا اب تمہارے یہ القیوم ہو گئے، مختلف انداز سے تم نے بات دیا ہے، اللہ کے اختیارات ان کے پاس، ان کو دیکھیے۔ فرمایا یہ تو سونے والے تھے، یہ دنیا میں تھے، غافل ہو جانے والے ہیں، اور اب تو وفات پا چکے ہیں، اور مالک ہے کہ مالک کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگتا ہے، وہ ہر وقت وہ ہر کام پورا کرتا ہے اپنے حکم سے۔ اور آج یہ عالم ہے کہ اللہ کو الحی کو چھوڑنے کے بعد انہوں نے بنا لیے ہیں، ان مردوں کو انہوں نے اپنا آقا اور کارساز اور مشکل کشا اور دستگیر بنایا ہے۔ اس امت نے جو خالص ایمان اور توحید پر ابھری تھی، وہ آج شرک کے اوپر ریش مری ہے، اور اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ ہم شفیع المذنبین کی امت ہے، جو چاہے کرتے رہے۔ یہود نصارہ نے یہی کہا، نحن ابناء اللہ،
واحباہو، ہمیں کیا ڈر ہے؟ ہم تو اللہ کی اولاد ہیں، ہم اس کے محبوب ہیں، ہم کو جہنم میں کاغ میں کبھی نہ جائیں گے، اور بفرض محال کسی کا جانا بھی ہوا تو ایام معدودہ چند دنوں کے بعد پھر وہ موجوں میں تاؤ دیتا ہوا جنت کی بادشاہی کو آ کر راؤں گا۔ آج یہی ان کا خیال ہے، قدم قدم پر شرک کرے، صبح و شام ان کی ڈوبی ہو اللہ کو سب کو ختم کرنے میں۔ اور شفیع المذنبین کی امت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت وہ ہے کہ وہ کام کرے، کی امت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت وہ ہے کہ وہ کام کرے جس کا میں نے حکم دیا ہے میرے ساتھی کر رہے ہیں، لیکن وہ میں شاکر رسول، لیکن جو رسول کا دشمن بن جائے، رسول کے خلاف جا رہا ہو اور مخلصین مومنین کے راستے کو چھوڑ، آج یہی حال ہو رہا ہے کہ اللہ فرمائے سفارشی وہ ہوتا ہے جس کو علم زیادہ ہو چاہے اختیارات کم ہوں۔ بادشاہ کے پاس سفارش کرنے والا درباری ہوتا ہے، وزیر خاص طور سے، اس لیے اس کے پاس علم ہوتا ہے، کہتا ہے جہاں بنا یہ شخص ہے، اس میں یہ خوبیاں ہیں، مجھے خبر ہے، مجھے اطلاعات پہنچتی ہے، میں آپ کا خادم ہوں، اختیار آپ کا، میں اس کے لیے سفارش کرتا ہوں۔ تو سفارش میں ہمیشہ ہوتا ہے کہ جو سفارش کرتا ہے وہ علم میں زیادہ، اختیارات اور طاقت میں کم ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کون ہے؟ فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اصلی بات تو علم کی ہے، تم کہتے ہو بادشاہ اور وزیر کی، کہ بادشاہ کے پاس جانا ہے تو وزیر کا دامن تھامو۔ مالک فرماتا ہے صحیح، اس لیے کہ تمہارے پاس تمہارے انسان کے بڑے سے بڑا انسان ہے، اس کو علم نہیں ہے، اس لیے وہ محتاج ہے۔ اس کے پاس علم ہو چاہے اس کی رتبہ اس سے کم ہو، تو تم بادشاہ اور وزیر کی مثال لگاتے ہو۔ اللہ کے لیے قرآن فرماتا ہے فلا تضربوا، نہ بکارو، فلا تضربوا، مت مارو پہ، للہ، پروردگار کے لیے مثال۔ فرق یہ ہے کہ تمہارے بادشاہ کو خبر نہیں ہے، وہ وزیر کا محتاج ہے، وزیر کے پاس ساری معلومات آ کر جمع ہوتی ہے۔ اللہ کو کون بتائے گا؟ مالک کو سب کچھ خبر ہے، اس کی بارگاہ میں کون اس کو بتائے گا کہ صاحب یہ بات ایسی ہو گئی، یہ ایسا اچھا آدمی ہے، آپ کو خبر نہیں، اس کے ساتھ مہربانی فرمائیے۔ مالک فرماتا ہے یہ تمہاری مثالیں ٹھیک، اگر تم نے اللہ کے ساتھ یہ مثالیں بیان کی تو ظالموں، اللہ کو تم قیاس کرتے ہو انسانوں کے اوپر، بادشاہوں کے اوپر۔ یہی مالک نے یہ جو قرآن کی عظیم ترین آیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی اور قرآن کے سب سے بڑے ماہر اور قاری سے یہ سوال کیا کہ ابی ابن کعب، یہ بتاؤ کہ قرآن کی عظیم ترین آیت کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ پر قرآن اترا، اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ، اور میں آپ کے سامنے زبان کھولوں؟ فرمایا نہیں، میں تم سے سننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میری بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری قرآن کی ساری باتیں عظیم الشان ہیں، لیکن سب سے عظیم آیت جو ہے وہ یہی آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ فرمایا سفارشی بنایا ہے تم نے، بدکاری کرو، بے ایمانی کرو، عرس مناؤ، گیاریاں کرو، اور اس کے بعد پھر دنیا میں مزے کرو، اللہ کی بات فراموش کر دو اور کہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم ان کی امتی ہے، وہ سفارش کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے سفارش کی کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، ایک وہ دن آنے والا ہے کہ روح الامین بھی ہوں گے اور سارے ملائکہ کھڑے ہوں گے، انسانوں کی بھی صفے بدی ہوگی۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مالک اس کے لیے مجھے اجازت دیجیے، وہ کیا جانا ہے جس کے لیے اجازت چاہیے نہ چاہیے، کون ہے؟
فرمایا یہاں ان کے معاملے اللہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ موقع دے گا، آپ حکم دے گا مالک کہ ان کے لیے کچھ بولو میرے نبی، وہ خیر کی بات کہہ دیں گے، ان کو کیا معلوم، اللہ سب جانتا ہے، صرف اس کو معاف کرنے یا عزت بڑھانے کے لیے اس مومن کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتانے کے لیے مقام محمود پر آپ ہوں گے۔ لیکن مالک فرماتا ہے کوئی خود کہے مجھے اجازت دیجیے، بول نہیں سکتا جب تک اللہ خود نہ حکم دے۔ وقال صوابا، اور پھر صحیح نبی تلی بات کہ مالک تو جاننے والا ہے، اس کے ساتھ خیر کر۔ اللہ چاہتا ہے کسی مومن کے ساتھ مہربانی کرنا، اور میدان محشر میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ محبوب مجھے میرا نبی ہے، اس کے بعد اور انبیاء ہیں، پھر صدیقین میں سب سے پہلے وہ صدیق ہے، اس کے بعد عمر فاروق، اور اس کے بعد اور صالحین ہیں۔ تو انہوں نے یہ بنا لیا ہے کہ یہ سفارش کریں گے۔ مالک فرماتا ہے قال ثوابا، کوئی کافر مشرک کے لیے سفارش کرنے والا نہ ہوگا۔ ایمان اگر کسی کا خراب ہے، اللہ کو گالی دے کر وہ آیا ہے، تو وہ مطمئن رہے کہ سوائے آپ کے اس کا اور کوئی مقام نہیں ہے۔ اس ظالم نے کیا کیا؟ اللہ الذی خلقکم، اللہ ہی نے پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر اس نے موت دی ہے، ثم یحییکم، اور پھر وہ زندہ کرنے والا، میدان محشر میں جمع کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد مالک فرماتا یہ سب کچھ تم جانتے تھے، کتاب میری پہنچ چکی، حدیث تم کو معلوم، اور پھر تم نے کیا کیا؟ میرے ساتھ شریک بنائے ہیں میرے اولیاء کو، انبیاء کو، یا آپ کے خیالی تمہارے معبود کتنے تھے؟ سبحانہ و تعالی، اللہ پاک ہے تمہارے شرک سے، اور شرک کے لیے اللہ نے فرما دیا ہے کہ کبھی معاف نہ کروں گا جب تک توبہ نہ کرائے، بڑے سے بڑے گناہ والا ہے۔ حدیث مسلم میں آتا ہے کہ مالک فرماتا ہے من لقینی بقراب الارض خطیئۃ لا یشرک بی شیئا لقیتہ بمثلها مغفرہ، کوئی بندہ ہے کہ ایمان پر جمع ہوا ہے، جب میرے پاس آتا ہے تو موحد ہے، مشرک نہیں ہے، لیکن ایسا کمزور فطرت کا ہے، ایسے ماحول میں گھر گیا ہے کہ گناہ پر گناہ ہے، کتنی نمازیں چھوڑیے، کتنے روزے کھائے، کتنی گالیاں دی ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں، کیا کچھ نہیں کیا ہے، لیکن ایمان کے ساتھ آیا ہے، زمین بھرتی ہے، تو فرمایا ایک دن آ کے رہے گا کہ اتنی ہی میں مغفرت کے ساتھ ملوں گا کہ جس نے گناہ ہو گئے سب کو معاف کر کے آخر کار جنت میں داخل کر۔ یہ ایک معاملہ ہے ایمان کا جو یوں برباد کر ڈالا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کا ٹکڑا، یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہیں، بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہیں، بیٹے ہیں، عربوں نے کہا یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ مالک نے کہا ظالموں تم نے میرے ٹکڑے کر دیے، خالق اور مخلوق کو تم نے ایک کر دیا، اور تم نے وہ ظلم کیا ہے آسمان پھٹ پڑے تمہارے سروں پر، زمین شق ہو کر تم نے ہضم کر اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے، تو یہ بعید نہیں ہے۔ اور آج کیا حال ہے؟ آج کہتے ہیں اللہ نور کا ہے، مالک فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، قرآن سورہ شورى میں کہ مالک کی کیا مثال بیان کرتے ہو؟ مالک کی کوئی مثال تمہارے یہاں نہیں ہے۔ وجعلنا الظلمات والنور، اور اس نے تاریکی اور روشنی کو نور کو تو بنایا ہے، یہ کہتے ہیں اللہ نور کا ہے، اللہ مخلوق ہے، اللہ فانی ہے، اور پھر اسی نور کا ایک ٹکڑا کاٹ کر کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی سم بنے ہیں، اور ان کے بڑے سے بڑے علماء مجدد الثانی تک یہی بات کہتے ہیں۔ یہ شرک کی وہ شدید گالی اللہ کو دینے کے بعد یہ قوم اور یہ مسلمان سمجھتا ہے اللہ کی رحمتوں کا مستحق بنے گا جب تک توبہ کر کے، اور ان طاغوت جو انہوں نے اللہ کے ساتھ ظلم کر کے دنیا میں پھیلایا ہے، جب تک ان کی ہوا نہ کھیڑ دی جائے، جب تک ان کو چوراہے چوراہے پر گلی گلی اور کوچے کوچے میں ان کو سامنے لا کر کہ دیکھو یہ قرآن اور حدیث کے یہ حامل سمجھتے ہو، ان کو کہتے ہو یہ تمہارے پیشوا ہیں جنہوں نے اللہ کو منہ بھر بھر تک گالی دی ہے، اللہ کے نبی سب کو جھٹلایا ہے، یہ جو دادا کہلاتے ہیں۔ یہ لاہور کے کشمیر محجوب پڑھو، یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ننگا نہاتے ہوئے حضرت زینب کو دیکھ کر عاشق ہو کر، یہ سارا ڈرامہ انہوں نے کھیلا ہے،
جیسے یہ کہتے ہیں جیسے یہودیوں نے کہا ہے کہ حضرت داؤد نے اوریا کی بیوی کو ننگا نہاتے ہوئے اس کے ساتھ زناکاری کی ہے اور حضرت سلیمان 6-7 مہینے سے کم میں پیدا ہوئے ہیں. یہ داتا ہیں جن کی پوجا ہوتی ہے لاہور کے اندر. یہ کامل بنانے والے جنہوں نے اللہ کی چادر پر ہاتھ ڈالا. اللہ کے نبی سب کو وہی بات کہی جو کہتے تھے مشرکین مکہ، جو یہود اور منافقین الزام لگاتے تھے کہ عاشق ہو گئے ہیں، اور سورہ احزاب کی یہ ساری باتیں اپنے فائدے کے لیے بنائی ہیں کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی اگر طلاق دی دی جائے تو وہ آ سکتی ہے منہ بولے باپ کے نکاح میں. یہ سارا تھا. یہ آج دنیا کا یہ عالم ہے. ساری کتابیں پھیلی ہوئی دھڑلے کے ساتھ کہتے ہیں یہ مر گئے ہیں. ان کو کیا کہتے ہو؟ یہ کاش مر جاتے ہیں اللہ کے دشمن. یہ زندہ ہی نہیں بلکہ ان کی زندگی کے اندر کتنی بہاریں آ رہی ہیں. یہی کشف المحبوب کے اردو کے ترجمے یہ سب جگہ پر لاکھوں کی تعداد میں چھپ رہے. ایک نہیں کتنی جگہ چھپنے والے جو اللہ کو گالی دے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زنا کا الزام لگائے وہ داتا کہلائے، اس کا عرس منایا جائے، وہ داتا کی نگری لاہور کو کہا جائے. یہ حال ہے اس امت کا. اور پھر کہتی ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں 40 سال سے ہندوؤں کے بستروں پر آدھے جلوا رہی ہے. کیسا غضب ہے اللہ تم سے، تمہارے اوپر شبنم برسائے، اس بیزی کرے، پروردگار پھول کی پنکھڑیاں برسائے تمہارے اوپر. اللہ کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. اور سننے والے صبح و شام کے اندر کام و دہر کی لذت کے اندر مبتلا ہیں. آنکھوں کے نظارے مائیں بہنیں ہیں بے پردہ اور بے حیائی کے ساتھ گھوم رہی ہیں اور بھول گئی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ چہرے اللہ کے نافرمان چہرے جہنم میں جانے کے بعد جب ان کے اوپر آگ کا حملہ ہوگا، اوپر کا ہونٹ سلگے گا، آماس کرے گا، ماتھے تک چڑھ جائے گا، اور نیچے کا ہونٹ سوجے گا، آماز کرنے کے بعد ناف تک اتر آئے گا. یہ ہے حدیث کی بات. اور اللہ فرماتا ہے ظالموں کے یہ چہرے آگ میں جب دھنیں گے جیسے دھنی ہوئی سری ہو جاتی، کالے ہو جائیں گے ان کی جیسے دھنی ہوئی سری ہوتی ہے. تو بتاؤ ایک چیز ایمان کی کڑاکے کی بات ہے، ایک بات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا جاتا تھا اس مالک نے جس نے آسمان بلند کیا، ہم کو تم کو پیدا کیا، اس کو اکیلا مان کر اللہ کے نبی سب کو سب سے پسندیدہ بندہ جو گواہی دیتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. اگر یہ بات مان کر زندگی گزار جاؤ، اللہ جو دے رہا ہے اللہ کی حدوں کا خیال کرو، اللہ کے نبی سب کے فرمان کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھو. دنیا پھر بھی ہے، زندگی اتنی ملے گی کہ اللہ لکھ چکا ہے. ایمان کے ساتھ مرو گے ہمیشہ کا عیش ہے. جہنم کے شعلے جسم جان کو قدم نہ پہنچائیں گے، پھر جو کہہ دو گے ہو جائے گا. مالک فرماتا ہے سوری موضوعہ ایک جھوپڑی والا تھا، مر گیا ہے تڑپ کر پیٹ کی آگ میں جلتا ہوا، ایمان کے ساتھ مر گیا ہے، عمل صالح کرتا مر گیا ہے، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوا مر گیا ہے، اللہ کی راہ میں چوٹے کھا کر سب کے ساتھ سہلاتے ہوئے گزر گیا ہے. تو مالک فرماتا ہے پھر اب اس کی ہمیشہ کی زندگی ہے علی سرور موضوعہ. یہ ایسے زرنگار سونے چاندی کے تختوں پر ہوتے ہیں، متقین علیہا متقابلین، محفلیں ان کی ہوگی ہزاروں لاکھوں کی، اور تکیہ لگا کر آمنے سامنے بیٹھے گے، مجلسیں گرد ہوں گی، یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور ان کے غلام ہر طرف سے دوڑ رہے ہوں گے باکواب و اباریق و کاس من معین، اور وہ لذائذ مشروبات لیے ہوئے کہ جن کے اندر نہ کوئی تلخی ہے، نہ سر میں درد ہوگا اور نہ دماغ معروف ہوگا. فرمایا یہ ایک زندگی ہے ایمانداروں کے لیے اللہ نے یہ بات کی ہے. باقی یہ پیٹ کے جو یہ پھیلے ہوئے جن کے لیے مالک نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. باقی یہ جن کو آج یہ امت پال نہیں ہے اپنی بدعقیدگی کی وجہ سے، جو حرام کھا رہے، امام حنیفہ کہتے ہیں یہ امامت کرنے والا، یہ تعلیم قرآن و حدیث دینے والا، فقہ پڑھانے والا، یہ اذان دینے والا اگر اجرت لیتا ہے تو یہ حرام کھاتا ہے. امت ان کو کھلا رہی ہے اور یہ شرک اور کفر کو عام کر رہے ہیں. توحید کی دعوت کے اوپر یہ دبا کر بیٹھ گئے ہیں، پردہ ڈال دیا ہے اور پھر خوش ہیں کہ ہماری زندگی بن رہی ہے اور ہم جنتی ہو جائیں گے. حضرت نے یہی فرمایا تھا کہ 11ویں کی نیاز کرو، کنڈے جاری رکھو، بیوی کی سہن رکھو، اور اس کے بعد پھر یہ زیارتیں آتی ہیں، غوث کو پکارو، ان کے نام پر چڑھاوے چڑھاؤ. اس کے بعد پھر اس دنیا میں بھی خون برسے گا اور اس کے بعد یہ تم کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے.
تمہارے بغیر نہ جائیں گے، یہ آج کا دین ہے۔ یہ امامت کرنے والا، یہ تعلیم قرآن و حدیث دینے والا، فقہ پڑھانے والا، یہ اذان دینے والا اگر اجرت لیتا ہے تو یہ حرام کھاتا ہے، امت ان کو کھلا رہی ہے، اور یہ شرک اور کفر کو عام کر رہے ہیں توحید کی دعوت کے اوپر، یہ دبا کر بیٹھ گئے ہیں، پردہ ڈال دیا ہے، اور پھر خوش ہیں کہ ہماری زندگی بن رہی ہے اور ہم جنتی ہو جائیں گے۔ حضرت نے یہی فرمایا تھا کہ 11ویں کی نیاز کرو، کونے جاری رکھو، بیوی کی سہانت ہو، اور اس کے بعد پھر یہ زیارتیں آتی ہیں، غوث کو پکارو، ان کے نام پر چڑھاوے چڑھاؤ، اس کے بعد پھر اس دنیا میں بھی خون برسے گا، اور اس کے بعد یہ تم کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے، تمہارے بغیر نہ جائیں گے۔ یہ آج کا دین ہے، یہ قرآن و حدیث کا دین نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیکھو میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ میری سنت ہے، بس۔ انہوں نے قرآن کو بدلا، اگر یہ تفسیر نہ کرتے، قرآن ہر جگہ توحید سے بھرا ہے، ان کی تفسیر نے اس میں شرک داخل کر دیا۔ سنت ہر جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بتاتی ہے، انہوں نے اس کے اندر اس کی تفسیر بیان کر کے بدعتیں بھری ہے۔ آج دیکھو ہر طرف بدعتوں کا بھی زور ہے، شرک تو ہے ہی۔ اب کیا روئے بدعتوں کا کہ حضرت بلال حبشی نے جب اذان شروع کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے کانوں میں پڑنے والی آواز، تو اللہ اکبر سے پہلے کبھی نہیں انہوں نے یہ دونوں سلام پڑھا۔ دونوں سلام کے موقع ہے حضرت اللہ ابن عمر کی روایت کہ ان کے پاس ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کو چھینک آئی، انہوں نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، کہ الحمدللہ اور سلامتی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے سننے کے بعد کہا اس کے آگے یہ بھی تو بڑھا دیا، الا ابی و امی، یہ بھی تو کہے کہ تیرے باپ کے اوپر تیری ماں کے اوپر سلامتی۔ اس انداز سے کہا تھا، وہ گھبرا گئے اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی شیخ، میں تو سلامتی کی بات کی ہے۔ کہا ہاں سلامتی کی بات جب موقع ہوتا تھا ہم بھی کہتے سلام السلام، لیکن اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ بتایا ہے، تم نے اپنی طرف سے پڑھا دیا۔ اس کا مطلب یہ کوئی کہے یہ اچھا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہی جاننے والے علم والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھی تو یہ بدعت ہے، اس وقت یہ کفر بن جاتی ہے، اور آج دنیا میں ہر جگہ یہی ہے۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے، اور ہمیشہ فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بھی انہوں نے مل کر دعا نہیں مانگی، لیکن یہ جو جمع کرنے والے ہیں پیسے، مقتدیوں سے بات کہنے والے ہیں کہ یہ ضرورت ہے تم نے یہ نہیں کیا یہ کرو، یہ جمع کرتے ہیں روکتے ہیں، اور جب تک مل کے یہ ہاتھ اٹھا کر دعا نہ کر لیں ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ قرآن کو بدلا، حدیث کو بدلا، سنت کو بدل ڈالا، اور پھر امت ہے ان کو پیشوا مانتی ہے، ان کو لے کر چلتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو جو طاغوت کو جس نے دین بدلا ہے اس کو اپنا پیشوا اور کارساز اور اپنا بڑا اور امام مانے وہ کافر ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو طاغوت کو اولیاء بنائے، جنہیں دین کو بدلا ہے، ان کو اپنا رہنما بنائے، امام بنائے، تو مالک کا فتویٰ لگتا ہے کہ وہ کافر ہے۔ اور مالک فرماتا ہے جو وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، اور جو ان طاغوت کفر کرے اور صحیح اسلام کے حلقے کو پکڑے تو اس نے مضبوط حلقہ پکڑا ہے۔ آج یہ امت ہے یہ کفر اور شرک میں پوری طرح سے شرابور ہے۔ آج اس کے یہاں سنت کا نام نے نماز بھی پڑھتی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے اگر ایمان کے ساتھ ایمان پکا نہ ہو، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، مالک نے فرمایا تمہارے یہ سر کو بار بار رکھتے رہو، 5 وقت 10 وقت رکھ دو، تم بھوکے پیاسے مرتے رہو، تم حج کے لیے ریگستانوں کو کاٹ ہم تمہارے کسی عمل کا لاکھوں تم صرف کر دو، ہمارے یہاں کوئی قیمت نہیں اٹھے گی۔ ہمارے یہاں قاعدہ یہ ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ہمارے ساتھ ہمارے دربار میں یہ ہے کہ نیک عمل کرنے والا اگر ایمان ہے اس کے اندر تب اس کی ہم قیمت اٹھائیں گے۔ اور آج
یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی سب زندہ ہیں، یہ غوث ہے، یہ قبریں ہیں، ان کے اندر رہنے والا سب کچھ جانتا ہے، یہ مشکل کشا ہے، اور پھر یہ نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کی نماز کا عالم یہ ہوگا کہ عاملۃ الناصبہ تصلی نارا حامیہ، یہ عمل بھی کریں گے، تھک بھی جائیں گے، لیکن آخر کار جہنم کی آگ کا ایندھن بننے والے ہیں۔ تو یہ ایک بات صاف اور کھڑی آپ کے سامنے ہے، قرآن و حدیث کی پورے دلائل کے ساتھ، یہ آپ کی مرضی، چاہے مانے اور چاہے رد کرتے ہیں۔ بہرحال موت کی چٹکی مضبوط چٹکی ہے، جب وہ آگے بڑھے گی تو دامن زندگی کو مسل ڈالے گی، اور اس کے بعد پھر اللہ کا دربار ہے، خالص ایمان پر قیمت اٹھے گی، یا تو آگ لگے گی ایسی آگ کی مالک فرماتا ہے کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ ایک کھال جل جائے ہم نئی کھال سے بدل دیں گے تاکہ عذاب میں اصلہ کمی نہ آئے۔ مالک فرماتا ہے فقطعت لہم ثیاب من نار، ہم ان کے بدن کے لحاظ سے آگ کا لباس کٹوا کر ہم پہنائیں گے، اور یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، سر کھلا رہ جائے گا جہنم کا ابلتا ہو، جس کی گرمی کا کوئی اندازہ نہیں ہے، یہ سر پر ڈلوائیں گے، اور چاہے یصب بہ ما فی البطون من الجلود، وہ پیٹ میں سر کو چیرتا ہوا اترنے کے بعد آنکھوں کو گلا ڈالے گا، جو کھال پر پھیلے گا وہ جھلسا دے گا، وہ لہو مقامع الحدید سورہ حج میں آتا ہے، اور اوپر سے مات پڑے گی گرم اور لوہے کے گرزوں کے ساتھ۔ تو یہ وہ ہے ایک ایمان کے ساتھ یہ ظلم کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ پکار کر یا رسول مدد کر کے مسجدوں میں یا اللہ یا محمد لکھ کر، یہ جو آج دنیا میں یہ شرک کے بیوپاری ہیں، یہ پوری امت کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنانا چاہتے ہیں، کاش اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے، مالک اس امت کو اوپر رحم فرمائے۔ وہ ہوگا، اللہ کے نبی صلی بخاری اور مسلم کی حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک وقت قیامت سے پہلے آ کے رہے گا کہ اس زمین کے اوپر صرف مومن زندہ ہوں گے، ایک کافر بھی نہیں ہوگا، اس لیے جزیہ ختم کر دیا جائے گا، سلیب ناپید ہوگی، خنزیر کا پتہ نہیں ہوگا، اور بخاری مسلم کی یہ دونوں کی حدیث ہے، مسلم میں ایک اضافہ ہے کہ 7 سال اس زمانے میں ایسے گزریں گے کہ سارے مومن ہوں گے اور 2 مومنوں میں کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی حسد بات نہ پا سکے گا۔ اس کے بعد پھر شیطان کا وار ہوگا، پھر کفر شرک پھیلے گا، ایک وقت آئے گا کہ ہوا چلے گی مالک کی طرف سے، اور جو مومن ابھی تک ہے کافر مشرک نہیں ہوئے ہیں ان کو وہ کہیں بھی ہو جا کر چھو لے گی اور وہ بچ جائے گی۔ اب جو کافر مشرک بن چکے ہیں بس یہ باقی ہوں گے، اللہ ان کے اوپر دنیا بے حساب بے انتہا نشاور کر ڈالے گا، اور یہ پھر گدھوں کی طرح سے ایک دوسرے پر پل پڑیں گے اور اپنی خرمستیوں میں یوں ہی مگن ہوں گے کہ پھر بس نفخ فی الصور، اور پھر قیامت کا پہلا زلزلہ ہے، سور میں پھونک مار دی جائے گی۔ تو یہ بات ہے، اپنی جان کو بچاؤ اللہ کے بندو، ایک ایمان کے اوپر تو سارا کچھ ہے، اس دنیا کی سرفرازی اور کامرانی انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو جائے دنیا میں سرفرند کامگار ہو کے، اور ہمیشہ کی جنتیں تمہارے قدموں کو چوم چوم کر خوش ہوگی۔ اور وہ دن آنے والا ہے کہ موت یہی قیامت کی کوئی پہلی گھڑی شروع ہو جائے گی، اس سے پہلے انتظام کر لو، توبہ کرنے کے بعد ایک مرتبہ سخت دل سے ساری پرانی خطاؤں کی کفر سب سے پہلے، اس کے بعد جتنی اور کمیاں ہیں ان سے توبہ کر کے پھر ارادہ کر لو کہ اللہ مالک اب تیرے راستے پر چلے گئے، اب ان گمراہ کرنے والے پیروں اور مولویوں کی اور جو کتابیں انہوں نے پھیلا رکھی ہیں ہم ان کی بات نہ مانیں گے، تو پروردگار کا وعدہ ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ ایسے لوگوں کے مالک ساری پرانی خطائیں چاہے وہ کفر اور شرک کی پہاڑوں کی ایسی غلطیاں ہوں، اللہ ان کو اسی کے مطابق اسی مقدار کی نیکیوں سے بدل دے گا، اس لیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ کے بندو یہ ایک حقیقت ہے قرآن حدیث کی، میری بات نہیں، تمہارے مالک کی بات ہے جو اس نے اپنی کتاب اور اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتائی ہے۔ صحابہ نے عمل کیا، اللہ نے وعدہ پورا کر دیا، ہم اور ہم سے پہلے جو صدیوں سے لوگ ہمارے بزرگ تھے وہ گزرتے رہے ہیں، جہنم کی آگ میں اترتے رہے ہیں، ان کو اتارنے والے یہی ہیں، یہی پیر مولوی جن کو امت پالتی ہے اپنے پیسے سے، اور پھر وہ سانپ کی طرح سے دودھ پیتے ہیں اور پرت کر وہی کاٹتے ہیں۔ یہ آج وہ لوگ ہیں، اللہ ان سے ہوشیار کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر